الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح الصلاة الطہور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چابی وضو اور طہارت ہے، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ طہارت کیا ہے جس کو نماز کی چابی، کنجی اور کی اور کلید قرار دیا گیا ہے؟ طہارت قلب و نظر کی صفائی کا نام ہے، دل و جان کی صفائی کا نام ہے، جسم جگہ کی صفائی کا نام ہے۔ اس صفائی اور طہارت کو ہر عبادت کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی قانون، اسلامی نظام زندگی کا پہلا چیپٹر اور پہلا باب ہی طہارت ہے۔ آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب کھول کے دیکھیں تو اس کا پہلا باب آپ کو نظر آئے گا طہارت کا۔ آپ بخاری شریف کھول کے دیکھیں حدیث کی کتاب، اس میں سب سے پہلی حدیث قلب و نظر کی صفائی، طہارت اور اخلاص کے بارے میں ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ گویا کوئی بھی عبادت کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی تحریک برپا کرنی ہے، کوئی بھی دعوت دینی ہے، اس کا پہلا تقاضا طہارت، نفاست، صفائی ستھرائی کو قرار دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو دعوت کا آغاز کرنے کو کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے بچیں، سے دور رہیں، ہجرت اختیار کریں۔ آپ وطن چھوڑ کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں دوسرے وطن میں، ہجرت کر کے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الی دنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ۔ یعنی یہ جو ہجرت جیسا عظیم عمل ہے جو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے، مومن ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ کھل کے اللہ کی بندگی کر سکیں اور اس کا ذکر کر سکیں، تو اس کام کے لیے بھی وطن چھوڑنا، گھر بار چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنا، قوم اور برادری چھوڑنا، اس سارے کام کے پیچھے اگر کوئی جذبہ ہونا چاہیے تو وہ اللہ کی رضا ہو، یہ حسن نیت ہے، اسی بنا پہ اجر ملے گا۔ اور رب کی بندگی کا سب سے اعلیٰ بہترین درجہ اور بہترین مظہر وہ نماز ہے۔ ہم مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں، ہم سر تا پا اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، سر کے مسے سے لے کر پاؤں دھونے تک، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے تک بھی پانی پہنچاتے ہیں، اور جہاں بال جسم میں اگے ہیں ظاہری جگہوں پہ، چہرے کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، خلال تک کرتے ہیں، اور انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرتے ہیں، تاکہ جہاں جہاں بھی کوئی خشکی ہے، کوئی سستی ہے، کوئی غفلت ہے، کوئی ناپاکی ہے، وہ ساری دھل جائے اور اللہ کے دربار میں پاک صاف ہو کے ہم پیش ہوں۔ یہ طہارت اتنی اہم اور ضروری ہے، اس سے یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوں تو آپ کی جگہ ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے ظاہری اور باطنی گندگیوں سے۔ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہوں وہاں شرک کا کوئی نام و نشان، کوئی شرکیہ نشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی تصویر جاندار چیز کی آپ کے سامنے نہ ہو۔ اپنے ماحول کو رب کی بندگی کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت شروع کی جائے۔ طہارت کی نظام زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ آج مسلمانوں نے عبادت گاہوں تک تو کسی حد تک خیال رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں بہت سے مسلم ممالک اور معاشرے ایسے ہیں جہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ گلی محلہ دیکھ لیں، گھر بار دیکھ لیں، ادارے دیکھ لیں، جو جتنے پبلک پوائنٹ ہیں دیکھ لیں، تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندگی ہے، تعفن ہے، بدبو ہے۔ جہاں بدبو ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچا پیاز کھائے اور اس طرح کی لہسن وغیرہ بدبودار سبزی کھائے وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔
کیوں کہ منہ کی بدبو سے فرشتے بھی فرار اختیار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے مسواک کر کے آنے کا حکم ہے، جمعہ ہو تو غسل کرنے کا حکم ہے، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی بدبو اور تعفن سے دور کر کے گندگی سے پاک ہو کے رب کے حضور حاضر ہونے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہم رب کو پسند آئیں گے پہلی نظر میں تو تبھی اللہ ہماری بات سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ کی صفائی پاکی کا بہت خیال رکھتے تھے، فرماتے تھے السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام مسواک کا کثرت سے اہتمام فرماتے اور کہا کرتے کہ لولا اشق علی امتی لامرتہ بالسواک عند کل صلاۃ او کما قال علیہ السلام، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی یہ کتنا اہم ہے۔ اب اگر ہم سگریٹ کا ماحول عام کریں، سگریٹ پی کے مسجد میں جائیں، حقہ پی کے مسجد میں جائیں، گندی چیزیں منہ میں چبا کے مسجد میں جائیں، پھر ہمارے آس پاس کے نمازی تنگ آ رہے ہوں۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے، تجربہ ہوا ہے کہ ہم سجدے میں جائیں تو ساتھ والے سے تمباکو کی بو آ رہی ہوتی ہے، وہ سانس لیں کھڑے تو بو آ رہی ہوتی ہے۔ کس طرح پھر وہاں سے تو فرار ہونے کو جی چاہتا ہے، دم گھٹتا ہے۔ جو بندہ سگریٹ سے دور رہنے والا ہے اس کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جب آؤ تو خوشبو لگا کے مسواک کر کے اور جتنا ممکن ہو اپنے آپ سے گندگی دور کر کے آؤ۔ پھر مسجد کے اندر کی جو صفائی ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ جو کہ جھاڑو دینے والا جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے اس کا اتنا درجہ ہے۔ ایک بڑھیا مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک بار آپ سفر سے واپس لوٹے تو وہ نظر نہ آئی، پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ وہ فوت ہو گئی، ہم نے دفن کر دیا ہے۔ آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یعنی اتنی اہمیت ہے جو عبادت گاہ کی صفائی اور طہارت میں حصہ لیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک دن کا بھی اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ جو طہارت اور صفائی ہے یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو آپ دیکھیں تو آپ کے لباس اگرچہ پیوند زدہ ہوتا تھا، جوتے پیوند زدہ ہوتے تھے، لیکن صاف ستھرے ہوتے تھے۔ آپ سے خوشبو ہر وقت آیا کرتی تھی۔ اس لیے اپنے ماحول کو صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا، یہ مسلم معاشرے کا، مسلم کمیونٹی کا یہ اہم فریضہ اور شرط ہے، اور یہیں سے ہماری شناخت ہوگی کہ ہم اپنے دین کے پہلے چیپٹر کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر دین کے انکاریوں کے تو گلی کوچے صاف ستھرے ہوں اور ہمارے گلی کوچوں میں گند ہی گند ہو، پانی کھڑا ہو، مچھر کی بہتات ہو، بیماریوں کی بہتات ہو، یہ دیکھیے جتنی بھی طہارت اور پاکیزگی ہے یہ میری اور آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر ہم واقعی معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو یہ نہایت ضروری ہے۔ اس لیے آپ اور میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم طہارت، پاکیزگی، صفائی اور نفاست کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔